سچی سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ علامہ محمد مسعود عالم الازہری اور مفتی محمد اسماعیل صاحب، دونوں بڑے معتبر نام ہیں، دونوں اس وقت موجود ہیں۔ ہم نے گفتگو کی ہے کہ ہم گزشتہ کچھ عرصے سے، ویسے اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے آرگنائز طریقے سے، بڑے سسٹمیٹکلی مسلمانوں کو، مسلم کمیونٹی کو، مسلمانوں کے دین کو اور ہمارے ایمان کی جان، ہمارے ماں باپ، ہمارے آبرو، ہمارا سب کچھ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پہ قربان، آپ کی ذات کے بارے میں توہین امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ ایک عشرے سے جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جذبات بھی لیے کچھ، کیونکہ یہ کمیونٹی ریپریزنٹیٹیوز ہیں، کمیونٹی کے جذبات، ان کا بھی اظہار کیا گیا۔ لیکن ایک تھوڑا سا لایا عمل بھی میں چاہ رہا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں کہ ہمارا لایا عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ ایک گستاخ، بدبخت، ملعون، لعنتی اور جہنم کا کتا سرکار کی بارگاہ میں اگر توہین کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد پھر بات پروانی ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی ملعون کھڑا ہو جاتا ہے، پھر مسلمان ایک دم مشتعل ہو کے جذبات میں کھڑے ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، اور عمارتیں جلائی جاتی ہیں، روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، کچھ مسلمان شہید بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی جان جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا کہ مسلمان کمیونٹی، کوئی بھی کمیونٹی، وہ جب اس کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، وہ کرائسس میں ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے، کرائسس میں ہمیشہ وہ اپنے آپ کو ونربل فیل کر کے، اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ علامہ صاحب، کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں، اب یہ تو کام بار بار ایک عشرے سے ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس طرح ہوتا ہے۔ اب ایک تو ہے شارٹ ٹرم جو ہے اس میں پالیسی، لوگ چاہیے پرامن احتجاج کریں، وہ کرتے ہیں، لیکن ایک لانگ ٹرم بھی تو پالیسی ہونی چاہیے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ یہ کام بار بار کیا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جتنی امت اسلامیہ ابھی آزاد ہو رہی ہے پہلے نہیں تھی۔ ٹھیک، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ احتجاج میں ہمیشہ پاکستان کا نام آتا تھا، دوسرے ملکوں کا کم آتا تھا۔ صحیح۔ اب دیکھا جب دوسرے ملک آزاد ہوئے جی ربیع العرب کے بعد سے، صحیح، اس کی لہر کو آپ نے دیکھا، صحیح، محسوس کیا۔ ٹھیک، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ٹھیک، تاکہ ہمیں اپنا ریئیکشنز دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ صحیح۔ یہی ریئیکشن ہی تھا نا جس نے امریکن وزیر خارجہ کو مجبور کیا، صدر کو مجبور کیا کہ وہ چند ایکشن لے۔ صحیح۔ اگر یہ ریئیکشن نہ ہوتا تو کچھ بھی کچھ نہ لیتے۔ یہ پوری کی پوری فلم، اور یہ ریلیز کہاں کرنا چاہتے؟ پہلے ایجپٹ میں کرنا چاہتے تھے، یمن میں کرنا چاہتے تھے، صحیح، عرب دنیا کے اندر، کہ وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ نہیں، یہ چاہتے تھے، یہ کہتے ہیں ہم آپ کو، میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، ہم آپ کو اسلام کا اصلی چہرہ دکھائیں کہ آپ کا اسلام ہے کیا۔ یہ ہمیں اسلام سکھانے آئے ہیں نا، یہ ہمیں دکھانے آیا کہ آپ کا نبی نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے، ہمیں خبر ہے ہمارا نبی کیا ہے، اللہ، ہر ایماندار کو خبر، ہماری ایمان کی جان، ہمیں خبر ہے کہ کائنات کی جان ہے ہمارا نبی، واہ واہ، سبحان اللہ، ہمیں خبر ہے کہ یہ کائنات تخلیقی اسی کی ذات کی خاطر کی سبحان گئی ہے، اللہ، سبحان اللہ، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے آئے ہے، واہ واہ، ہمیں خبر ہے، ہمیں یہ نہ بتائیں تب سے آمادہ اسی نام سے، واہ واہ، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، واہ سبحان اللہ۔ تو اسی ساقی سے سارا ہے۔ تو ان کا یہ پروگرام تھا، صحیح۔ لیکن انہوں نے ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ سب کچھ کیا۔ احتجاج بہت ضروری ہے، صحیح، یہ مظاہرے بہت ضروری ہیں، صحیح، لیکن ان کے اندر ہمیں امن قائم رکھنا چاہیے، پرامن احتجاج، پرامن احتجاج، ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آپ نبی کی ذات کے خلاف بات کریں گے، ہم اس کے بدلے میں نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اکثر کہتا تھا یہ پچھلا جو رمضان رہا یہ میرا قرآن کے حوالے سے رہا، تو میں اکثر پیر صاحب امین حسن شاہ صاحب کا بھی میسج یہی دیتے، انہی سے میں نے اخذ کیا، وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ایک قرآن جلائیں
آپ بدلے میں 1000 حافظ پیدا کریں. سبحان اللہ. یہ ذات مصطفیٰ پر آپ آئیں احتجاج کریں, لیکن اس دن عید کریں ہم ایک نبی کی سنت کو آج زندہ کریں گے اور اپنے ایک بچے کو عالم دین بنائیں گے اور وقف کریں گے دین کی خاطر. سبحان اللہ. جگہ جگہ پر مساجد ہوں, جگہ جگہ پر مراکز ہوں, جگہ جگہ پہ ایجوکیشن سینٹر ہوں, گھر گھر میں حافظ قرآن ہو, گھر گھر میں دین پہ علم کرنے والا ہو, ہر بچی حجاب کا تہیہ کر لے, ہر بچی سرکار دو عالم علیہ السلام کے دین کے محافظ بن جائے کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے دین کو ریپریزنٹ کروں گی. نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہو. یہ امتحانات امت کو میری سٹرینگز کریں. کرائسس میں جو ہے نا, جب آپ صحابہ کرام, ایک صحابیہ کا واقعہ ملتا ہے, اپنے معصوم سا بچہ سرکار کی بات کے اندر لے آئے, یا رسول اللہ اسے جہاد میں لے جائیں. سرکار نے فرمایا نہیں, یہ نہیں. فرمایا یا رسول اللہ کسی تیر کے آگے تو اس کو رکھ دیں گے, وہ تیر کسی مسلمان کو لگنے سے تو بچ جائے گا, ایک ڈھال کے شیلڈ کے طور پر استعمال ہوگا. تو ہمیں شیلڈ کے طور پر اپنی اولاد دین کے لیے وقف کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب احتجاج کا سلسلہ جاری رہے, ہم اسی احتجاج کے ذریعے اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ یونائٹڈ نیشن کو اس بات پر مجبور کریں کہ اس حوالے سے جو بالکل دروازے کھلے پڑے ہیں قانون کے, ان کو بند کیا جائے اور قانون سازی کی جائے. گوگل کو, یوٹیوب کو اور سوشل میڈیا کو مس یوز بند کیا جائے, خاص کر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی بھی پیغمبر کے حوالے سے, کسی بھی نبی کے حوالے سے. یہ تب بھی ممکن ہوگا جب ہماری حکومتوں کو خطرہ پڑے گا. اس میں ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے, بالخصوص کیونکہ تکبیر ٹی وی بڑی تعداد میں یورپ میں, UK میں, برطانیہ بھر میں دیکھا جاتا ہے. ہمارے جو لوگ ہیں, ایک تو پرامن احتجاج بھی ضرور ہونا چاہیے, لیکن ہماری بہت ساری تنظیمات ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, بہت سارے لوگ کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں, بہت سارے لوگوں کی رسائی ہے. تو وہ وفد کی صورت میں, ڈیپوٹیشن کی صورت میں جو ڈپلومیٹس ہیں, جو سفارتکار ہیں, ان سے جا کے ملاقات کر سکتے ہیں, اپنے ایم پیز کے ساتھ جا کے ملاقات کریں تاکہ آپ کے ایم پیز جو ہیں اپنے جمعے کے موقع پہ پٹیشن لکھی جائے, لوگ اس کو سائن کریں. اس کے بعد جو مساجد کمیٹیوں کے لوگ ہیں, جو علماء کرام ہیں, جو مشائخ ہیں, جو زعماء ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے, وہ اپنے جہاں تک اپروچ ہے ایک لابنگ کریں, اپنے ایم پی کے پاس جائیں, ان سے ملاقات کریں, اور خاص طور پہ جہاں پر مسلمان حلقوں کے ووٹس ہیں وہ جائیں, ایم پی سے جا کے بات کریں کہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں ان کے بہاف پہ اس آواز کو بلند کریں. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی جائے, ان کو لابنگ کی جائے, ان کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ حکومتی حلقوں میں جا کے ان کو سمجھایا جائے, پرسویٹ کیا جائے, قائل کیا جائے صحیح کہ یہ اگر اس چیز کو بند نہ کیا گیا تو اس سے پھر کسی بھی معاشرے میں, خواہ وہ مسلمان ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہے, جو حاملی ہے اس کو نقصان پہنچنے کا ہر ایک کو نقصان پہنچے گا اس سے. اور یہ ہمارے حق میں تو ہے, یہ ان کے حق میں, اور بہتر نہیں ہے, وائڈر سوسائٹی کے حق میں یہی ہے کہ قانون سازی کی جائے, اور پھر یہ اتنے حادثات ہوئے ان سے لیسن لیتے ہوئے ایک ایسی مضبوط قانون سازی کی جائے کہ ہمارے جو کونسلرز ہیں, ہمارے جو ایم پیز ہیں, ہمارے جو لارڈز ہیں, ہمارے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, مساجد کمیٹیاں ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, سیاسی حلقوں تک جن کی رسائی ہے, وہ ڈپلومیٹس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں, لابنگ کریں, میٹنگز رکھیں, اپائنٹمنٹس بلائیں. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہمارے ان حلقوں میں ایم پیز وہ بیٹھے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے پاس آ کے ملاقات کریں. ایک ڈیپوٹیشن بنا کے, وفد بنا کے آپ جا کر اپنے کنسرنز ان کو دیں, اپنی پٹیشنز ان کو دیں. اور اسی طرح یہ ایسے میں پڑھ رہا تھا کہ ملائیشیا میں 16 تنظیموں نے ایک وفد بنایا, اور وفد نے جا کے امریکی سفیر سے ملاقات کی اور جا کے اس کو سمجھایا, لابنگ کی, اپنے کنسرن ظاہر کیے. تو اس طرح یہ جو لابنگ ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پر اثر ہوگی, مضبوط ہوگی. ہر ایم پیز اور جو ہمارے منسٹرز ہیں, جو ہمارے کونسلرز ہیں, جو کمیونٹی کے زعماء ہیں, مساجد کمیٹیاں ہیں, علماء ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تاجر ہیں, اور کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اس میں مضبوط طریقے سے آگے بڑھ کے اپنی آواز کو اس فورم پہ بلند کریں, لابنگ کریں. آپ کی بات سے ایک اور ذہن میں آئی کہ ہمیں بھی ہم تقریباً میرے خیال میں نیو جو اعداد و شمار ہیں 3 ملین ہم مسلمان یہاں پر آباد ہیں. ہمیں اپنی طرف سے امریکن ایمبیسڈر کو میسیجز پہنچانا چاہیے. ہمارے ایم پیز, ہمارے لارڈز, ہمارے علماء کا وفد, BMF, MCB موجود ہے, الخوئی فاؤنڈیشن موجود ہے, میناب موجود ہے, سیاسی, یہ سارے مل کر ایک وفد جائے, اپنی پیٹیشن بھی دے اور بتائے کہ ہم 3 ملین مسلمان جو یہاں کے ہیں امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف قانون سازی کرے اور ان لوگوں کو سزا دے.
اپنے قانون کے مطابق. قانون موجود ہے امریکہ میں, گوگل اور اس کے لیے تو قانون نہیں ہے, لیکن یہ کسی کی ہرزاں رسانی کی جائے یہ قانون موجود ہے. اور ہمارے جو قانون اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو قانون اس کو بھی اگر اپلائی کیا جائے تو بہت کافی ہے. ہمارے جو قانون کے ایکسپرٹ ہیں, ہمارے بیرسٹرز ہیں, سولیسیٹرز ہیں, ماہر قانون ہے اس ملک میں, اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہمارے بھائی ہماری بہنیں, میں سمجھتا ہوں ان کا بھی سرکار کے ناموس کے حوالے سے بڑا حق ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں, علماء کی رہنمائی کریں, زعماء کی رہنمائی کریں, مسلمان امت کے حوالے سے قانونی تقاضے جو ہیں اس میں ہماری رہنمائی کریں, جو بالخصوص مسلمان قانون ساز یورپ میں, برطانیہ میں اور امریکہ بھر میں ہیں. درست. میڈیا ہاؤسز جو ہمارے الحمدللہ اس وقت علامہ صاحب الحمدللہ تکبیر ٹی وی کی یہ برکت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گھر گھر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے, لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ ایک عام آدمی بڑا فرسٹریٹڈ ہے اور وہ ایک گائیڈ لائن اسے چاہیے کہ ہم کیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں انہیں چاہیے اس موضوع پر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے پروگرامز ہوں, ٹاک شوز ہوں, ڈاکیومنٹریز ہوں, لیکچرز ہوں, اور پراپرلی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. جس طرح بھی ہمارے پروگرام سے پہلے بچوں کا پروگرام یہاں پہ تھا, اس طرح یعنی خواتین کے پروگرامز ہوں, بچوں کے پروگرامز ہوں, تھیم بنایا جائے پوری, یعنی اس میں پوری پلاننگ کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور اس میں میڈیا کا میں سمجھتا ہوں ایک بڑا مضبوط اور مؤثر کردار, الیکٹرانک میڈیا بھی اور پرنٹ میڈیا بھی, خاص کر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت ضروری ہے. ہم مسلمانوں کو ایک ایسی فلمیں ریلیز کرنی چاہیے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات انسانیت کے اوپر کیا ہیں, تاکہ لوگوں نے دیکھنا تو ہے نا جی. آپ یوٹیوب کو بھی دیکھیں حضرت, تو یوٹیوب پہ لوگ تو گئے ہوئے ہوں گے, کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہوا, یقیناً ان کا دماغ جو ہم تو جانتے ہیں حضور کی ذات کو, جو نہیں جانتے ان کا دماغ تو خراب ہوا ہوگا نا. ان کے دماغ کو کلیئر کرنے کے لیے اچھی فلمیں ضروری ہیں, کریٹ کی جائیں, علماء سے تعاون لیا جائے, اسکالرز سے تعاون لیا جائے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے اوپر احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے, ہماری ینگ جنریشن کو چھوڑ کر ان کا ٹارگٹ نان مسلم ہونی چاہیے ان فلموں کا. بالکل دوستوں کو پیغام پہنچے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو علماء ہیں, جو لوگ اس کی توفیق اور استطاعت رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیغام کے حوالے سے, تاکہ سوشل میڈیا پہ ایک ہر گھر تک یہ پہنچتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی مؤثر طریقے سے حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچے, اور یہ جو پوائزن کیا جا رہا ہے اس کا سدباب ہو سکے. اس کے علاوہ اس میں کیا کردار ہوگا مصحف کے علماء کا؟ جناب یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں, اور جس طرح علامہ صاحب نے شروع میں فرمایا کہ مستشرقین جو ہیں اورینٹیلسٹ, انہوں نے اس کو اعتراضات وہ یہ سلسلہ چلائے رکھتے ہیں اور اس دنیا کو پرامن نہیں رہنے دیتے, اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ان کی تنقید کا نشانہ رہتی ہے. اس صورتحال میں علماء اور اہل علم, اہل قلم جو ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ مستشرقین کے جو پرانے اعتراضات ہیں, جو نئے ہیں, جو کتابیں کی طرف سے نئی مارکیٹ میں آتی ہیں, ان کا فوری اور مؤثر مختلف زبانوں میں اس کا جواب دیا جائے, یعنی اس کو لکھا جائے, اس کا جواب دیا جائے, پھر اسے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کروایا جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف اپنے مساجد اور مراکز کے حد تک, یعنی اس ایک تو بات متفق ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم کو سپیئر نہ کیا جائے, یعنی ایک جمعہ کی جو چھوٹی سی گیدرنگ ہے اس کو بھی کم نہ سمجھا جائے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر کتب لکھے جائیں, لٹریچر موجود ہو. جی خاص طور پہ جو اورینٹلسٹس ہیں, جو مستشرقین ہیں, ان کی جو کتابیں, ان کے جو اعتراضات ہیں, ان کا مفصل رد کیا جائے, ان کا پراپر محاسبہ کیا جائے. اور یہی کتابیں جب لائبریریز میں موجود رہیں گی تو ریسرچ کرنے والے لوگ, پڑھنے والے لوگ جب یہ مؤثر اس کا یا ہمارے جو نوجوان ہیں جو ڈاکیومنٹریز بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے مواد تو موجود ہوگا, اور یہ چیزیں پھر زندہ رہتی ہیں. گفتگو بھی ہے. اب مصعب میں سمجھتا ہوں اس یہ تکبیر ٹی وی کا بڑا معتبر فورم ہے, اور آپ بڑے معتبر شخصیات ہیں, علماء میں آپ کا اثر بھی ہے, احترام بھی ہے. اب میرا سمجھتا ہوں وقت آ گیا جب چھوٹے چھوٹے اپنے لفظی اور لغوی مباحث سے نکل کے ایک بڑے کاز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں, لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے. یعنی جو اورینٹلسٹ ہیں, جو مستشرقین ہیں, ان کے جوابات لکھے بھی جائیں اور ان کو دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا جائے, جواب دیا جائے, چونکہ وہ ایک
جب کوئی بندہ اعتراض اٹھاتا ہے تو ساری مسلمان کمیونٹی کے لیے کوئی چیلنج ہوتا ہے، اس کا جواب مؤثر طریقے سے، خاص کر جو آج کل کے حالات ہیں، جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ ویڈیوز بنا کے، کارٹونز بنا کے اور نئے دور کے نئے فتنے ایجاد کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو کور کیا جائے اور اس میں لٹریچر موجود ہو جس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہو، مختلف زبانوں میں سے ہمارے اپنے نوجوان بھی سیکھیں اور ان کو بھی پتا ہو کہ جب ایسا موقع آئے تو اپنے نبی کی ذات کے بارے میں جب ڈیفنس کرنا ہو یا ان کی شان بیان کرنی ہو یا ان کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو اصل جو پیغام ہے محبت والا، امن والا، رحمت والا، اس کا اظہار کیسے کیا جائے۔ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور جو جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں یا جو جھوٹ اس میں شامل کیا جاتا ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب لکھی جائیں۔ آج کل میڈیا کا دور، آپ نے فرمایا کہ ڈاکومنٹریز ہیں، ڈی وی ڈیز ہیں، سی ڈیز ہیں تیار کی جائیں اور پھر یہ سوشل میڈیا پر ڈالا جائے، فیس بک کا استعمال، یوٹیوب کا استعمال کیا جائے، تاکہ اس کا دفاع۔ اس صاحب ایک اور میری گزارش ہے کہ مسلمان حکمران جو ہیں اس میں جو ہم نے احتجاج دیکھا ہے عوام کی طرف، تکلیف نہ دیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، سونے دیں، عوام کی طرف سے ہے یہ، اور جب بھی ہم نے دیکھا تو عوام ہی نکلے ہیں۔ حکمرانوں نے جو ہے وہ یا تو چپ سادھ رکھی ہوتی ہے اور پھر کبھی جو ہے وہ معذرت خانہ رویہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جرم ہے اور یہ کوئی کم جرم نہیں ہے۔ ان کی حکومتیں جو اگر رہیں تو وہ اسی نام کی برکت سے رہیں گی، اور اگر اس نام کی تعظیم میں، اس نام کی تکریم میں، اس کے دفاع میں اگر ان با اختیار لوگوں نے کسی سستی سے کام لیا تو آج تو 2-4 سال میں نکال جائیں گے، لیکن کل کس کے دروازے سے جا کے وہ شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ ہماری یہ سوچ ہے، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی یہ ذلتیں تو دیکھی ہیں جن لوگوں نے بندوں کا دم بھرا ہے اور دنیا داروں کے ساتھ وفاداری رکھی ہے، وہ ہم نے دیکھی۔ تو ان سے اگر خدا ان کو ہدایت دے، جمع ہو کے OIC کا اجلاس بلا کے مسلمان حکمران جمع ہو کے یہ یونائٹڈ نیشن کو بھی پھر مجبور کریں، 56 ممالک اگر ایک مضبوط اور مؤثر پیغام پوری دنیا کو دیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا اثر ہوگا۔ علامہ صاحب ایک اور فورم ہے، ہمارے کچھ لوگ ہیں جو انٹرفیتھ میں، پیپل آف ادر فیتھس جو ہیں ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں ڈائیلاگ میں، جن کی رسائی جو دوسرے فیتھ کے لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی فیتھ کا جو آدمی ہے، ایز لانگ ایز ہی از اے پرسن آف فیتھ، وہ ہماری بات کو زیادہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمیں وائڈر رینج میں لوگوں کو اپنا خم خیال بنانا چاہیے، اپنے ساتھ لگانا چاہیے اس لاگ میں، انہیں بھی آن بورڈ لینا چاہیے، اور جو ہمارے وہ لوگ جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں کسی بھی فورم پہ جو دوسرے مذاہب کے، دوسری ڈینومینیشنز کے، دوسرے فیتھ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، انہیں بھی یہ پیغام اچھے انداز میں، احسن انداز میں ان لوگوں تک پہنچا کے، اپنا درد ان تک بتا کے، اپنے کنسرنز ان تک بتا کے ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، تاکہ ہم کسی تنہائی اور آئسولیشن کا شکار نہ ہو جائیں، ساری کمیونٹیز اور انسانیت کا ایک بڑا حلقہ ہمارے ساتھ ہو۔ یقیناً جتنے ہمارے علماء ہیں خاص کر مختلف فورمز پر موجود ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح پیس ڈے کے حوالے سے ہم جمع ہو جاتے ہیں، 11 سپٹمبر کے حوالے سے ہم جمع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اب اس حوالے سے توہین رسالت کے حوالے سے تمام لوگوں کو جمع کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں عیسائیت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور ان کا جو پوپ ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی، اور یہودی لابی کے لیے جتنے لوگ جو ہے وہ تو صرف رومن کیتھولک کو لیکن اہم کردار ادا کر سکتے، کنٹربری جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ ان کو وہ بلا لے گا، اس کا اہم کردار جب شامل ہوگا نا عیسائیت کا، تو یہودیت مجبور ہوں گے یہودی لوگ بھی اس میں شامل ہونے پر، اس لیے کہہ رہا ہوں میں۔ تو ان کو اگر جمع کیا جس حوالے سے کوئی کمپین رن کی، جو علماء کو سوچنا چاہیے کہ کس رنگ میں اس کو رن کر سکتے ہیں۔ ہماری شومی قسمت بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی متفقہ پلیٹ فارم بھی نہیں ہے جو یہ کام کرے، ہماری حالت یہ ہے نا اپنی بھی، تو کوئی ہو جو ان لوگوں کو جمع کرے، کوئی ہمیں جمع کرنا، ہمیں سب کو جمع ہونا پڑے گا، ہمیں خود جمع پہلے ہونا پڑے گا، پھر ہم ان کو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو ایک کرے تو دوسرا اس کی مخالفت کر رہا ہو، پھر ہم جمع ہو کر سب لے کر آئیں، جمع ہو کر ان کو جمع کریں اور اپنی کنسرنز ان تک پہنچائیں، تاکہ مذہبی جس طرح حکومتوں سے پیغام جانا ضروری ہے، تمام مذہبی قیادتوں سے یہ پیغام جو آنا ضروری ہے کہ یہ کام بند ہونا چاہیے، ورنہ دنیا میں امن نہیں رہے گا، ہو نہیں سکتا، نہیں، ناممکن ہے۔ تو باقی جو معاملات ہیں شاہ صاحب، دیکھیں جب ممالک کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر آخر ان معاملات کو مذاکرات کی ٹیبل پر سلجھایا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا اپیرنٹلی رول یہی ہے، تو ان کو یہی کرنا ہوتا ہے، کئی معاملات میں وہ کچھ رول ادا کر سکے، کئی میں وہ رول ادا کرنے سے قاصر ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن کا جو پلیٹ فارم ہے
وہاں اگر کسی اور موضوع پر نیگوشیشن ہو سکتی ہے اور ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے، تو یہ ایشو ایسا نہیں ہے جس کو کہ نان مسلم کمیونٹی سمجھ نہیں سکتی، یا جو نان مسلم رولرز ہیں ان کو اس معاملے میں کوئی سمجھ ہے۔ دنیا کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، دنیا کو یہ پتہ ہے اس سے مسلمان ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ صرف کشمیر کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، صرف عرب کے مسلمانوں کی، یمن اور سوڈان اور تنزانیہ کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، صرف لیبیا کے یا افریقہ کے یا جو کیریبین سائڈ کے لوگ ہیں صرف ان کے ایمان کی بات نہیں ہے، آسٹریلیا اور سڈنی میں بسنے والے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک پوری دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان بستے ہیں ان سب کو تکلیف اور اذیت دینے والی بات ہے۔ درست۔ اس صورت میں دنیا کو اذیت سے یوں ہی بچایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ تہذیبوں کی بات کرتے ہیں اور کبھی کبھی تہذیبوں کے ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں تو یوں ہی تہذیبیں ٹکرایا کرتی ہیں۔ صحیح۔ اگر مسلمانوں کے نبی کی ذات پر تنقید کی جائے گی تو تہذیبوں کے ٹکرانے کے خدشے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تہذیبوں کے تصادم سے بچنے کا بھی یہ راستہ بچنے کا راستہ ہی یہی ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب، کس بات پہ جا کے پھر صلح ہوتی ہے، کس بات پہ جا کے امن کا پیغام ملتا ہے، وہ کون سا کلمہ سوا ہے، وہ کون سا برابری کی بات ہے جس پر سارے آ کے متفق ہوتے ہیں، وہ نبیوں کا احترام ہے، ان کا میسج ہے۔ تو اگر اس کو پروٹیکٹ نہ کیا گیا تو پھر جو ہے وہ یہ خدشے ظاہر کرنا کہ کسی اور طریقے سے تہذیبیں ٹکرا جائیں گی۔ تہذیبیں اگر ان معاملات میں اگر سستی برتی جائے اور ان معاملات میں کسی حد تک یہ سستی جو ہے وہ مجرمانہ غفلت اس کو کہا جا سکتا ہے، پھر تہذیبوں کے، اور یہ نہیں کہ کوئی بگ بینگ ہوگا جس سے تہذیبیں ٹکرا جائیں گی۔ اگر ایک معاشرے میں رہتے ہوئے دو مذاہب کے ماننے والے امن میں نہیں رہ سکتے تو تہذیب تو ٹکرا گئی۔ تو اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کا سرجواب فوری طور پر کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، آخری عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم وہاں پر رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ جتنی نقصان دہ ہے فلم، اسی طریقے سے ہمارے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور دیگر مذاہب کے بھی۔ کیوں نقصان دہ ہے؟ کہ ان کا کنسیپٹ ہمارے متعلقہ خراب ہوگا، وہ ہمیں ٹیررسٹ سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے جو مسلمان ہمارے ارد گرد رہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو بھی، یہ اپنے معاشرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی جس معاشرے میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں رہے گا تو وہ کس طرح زندہ رہے؟ جس معاشرے کے اندر اب مسلمان تو پورے یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، 3 ملین تو صرف برطانیہ میں ہیں، ایک معاشرے کا جو بڑا ایکٹیو جزو ہے، جب آپ اس کو علیحدہ کر دیں گے، آئسولیشن میں ڈال دیں گے، اس کو مسٹرسٹ کر دیں گے، ایک لیبل لگا دیں گے، تو پھر تو اپنی سوسائٹی کو آپ نے خود ہی پوائزن کر دیا اور ایک کینسر کا شکار کر دیا۔ تو یہ آپ تہذیبوں کی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمیں اس سے بچانا چاہیے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، آخری کلمات جہاں رہے ہم کہیں ملک کی بات نہیں، جہاں بھی آدمی رہے وہ پرماننٹ تو یہاں خدا کی ذات ہی ہے، بندے آتے جاتے رہتے ہیں۔ جس ملک میں بھی جہاں انسان رہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس معاشرے میں سب سے پہلی بات یہ کہ امن قائم کرے۔ تو یہاں ہم کسی بھی کوئی بھی چیز جو بدامنی کی طرف لے جاتی ہے اس کا آغاز خواہ کسی مسلمان انڈیویجول کی طرف سے ہو یا کسی نان مسلم کی طرف سے ہو جو معاشرے میں بدامنی پیدا کرتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کے سدباب کی ہم پرزور حمایت کرتے ہیں۔ اور جہاں جہاں کہیں ایسے فتنے ابھر رہے ہیں ان فتنوں کو روکنے کے لیے بالآخر گورنمنٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا۔ اور ہم تو یہاں جو لوگ یہاں رہتے ہیں یا دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، احتجاج کرنا ہمارا پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، اور یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کو بھی ایک پرامن احتجاج سمجھا جائے، اور جہاں جہاں لوگ ہیں پرامن احتجاج ان کا حق ہے، اور ان کے جو اپنے ذاتی حقوق ہیں ان بارے میں ان کی اجازت دی جاتی ہے، چاہے کہ مذہب کے بارے میں اجازت نہ ہو۔ تو اس صورت میں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ تمام گورنمنٹس جو ہیں وہ اس بارے میں کوئی علامہ صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، مفتی صاحب بہت شکریہ۔ اور ناظرین، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لبیک یا رسول اللہ کے عنوان سے خوبصورت گفتگو، اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، حضور کی سچی محبت، اور ہم سب اس پروگرام کی برکت سے قیامت کے دن سرکار کی شفاعت کبریٰ کے حقدار ٹھہریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکھاتے یہ ہے سچی بات، سکھاتے یہ ہے سچی بات، سکھاتے